بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 ربیع الثانی نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ مدینہ منورہ میں اسلام کا پھیلنا۔ مدینہ میں زیادہ تر آبادیاں قبیلہ اوس و خزرج کی تھیں۔ یہ لوگ مشرک اور بت پرست تھے، ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے۔ جب بھی قبیلہ اوس خزرج سے یہود کا مقابلہ ہوتا تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور قوم ارم کی طرح ہلاک و برباد کریں گے۔ جب حج کا موسم آیا اور قبیلہ خزرج کے تقریباً 6 لوگ مکہ آئے، یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہود کیا کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سعادت کو حاصل کرنے میں یہود ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اور یہود کے درمیان برابر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دین اسلام کا تذکرہ وہاں جا کر کیا کریں، تاکہ وہ لوگ اگر اس دین کو قبول کر لیں تو ہمیشہ کے لیے لڑائی ختم ہو جائے اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اس دین کی بنیاد ہی آپسی محبت و بھائی چارگی پر قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، وہ واپس ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جس مجلس میں بیٹھتے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے، اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں دین نہ پہنچا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عمیر اور صفوان کی سازش کی خبر دینا۔ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بدر کے مقتولین پر رو رہے تھے۔ بالآخر ان دونوں میں پوشیدہ طور پر یہ سازش قرار پائی کہ عمیر مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرائے۔ لہٰذا عمیر اٹھ کر گھر آیا اور تلوار کو زہر میں بجھا کر مدینہ کو چل کھڑا ہوا اور مدینہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمیر یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اس قیدی کو چھڑانے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمیر یہ راز کی بات سن کر سکتے میں پڑ گیا اور بے اختیار بول اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ خدا کے پیغمبر ہیں، خدا کی قسم میرے اور صفوان کے علاوہ کسی تیسرے کو اس معاملے کی خبر نہ تھی۔ پھر عمیر نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی کو چھوڑ دیا۔ نمبر 3، فرض کے بارے میں میت کو غسل دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میت کو غسل دیتا ہے پھر اس کے ستر کو اور اگر کوئی عیب کی چیز پائے تو اس کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرماتے ہیں۔ مسلمان میت کو غسل دینا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ نمبر 4، سنت کے بارے میں فجر اور مغرب کے بعد کی دعا۔ حضرت مسلم بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تو مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائے تو 7 مرتبہ دعا پڑھ لیا کر۔ اگر تو نے یہ دعا پڑھ لی اور اسی رات تیرا انتقال ہو گیا تو تیرے لیے آگ سے چھٹکارا لکھا جائے گا، اور جب تو فجر کی نماز پڑھ لے تب بھی یہی دعا پڑھ لیا کر۔ اگر اس دن تیرا انتقال ہو گیا تو تیرے لیے جہنم سے چھٹکارا لکھ دیا جائے گا۔ وہ دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے۔ نمبر 5، اہم عمل کی فضیلت، اچھا کام کرنے کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو مرنے کے بعد جس عمل اور بھلائی کا بدلہ ملے گا اس کا وہ علم ہے جس کو سیکھا اور دوسروں کو پہنچایا، یا پھر نیک اولاد جو چھوڑ کر گیا، یا کسی کتاب کا وارث بنا دیا، یا کوئی مسجد بنا دیا، یا مسافر خانہ بنا دیا، یا نہر جاری کرا دی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات کیا، تو اس کو مرنے کے بعد ان کاموں کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں باطل پرستوں کے لیے سخت عذاب ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا جو لوگ خدا کے دین میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ دین لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے، لہذا ان لوگوں کی بحث ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر خدا کا غضب ہے اور سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں کاش سمجھ میں آ جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کی شراب اور پیالے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل جنت پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے پیش کیے جائیں گے، وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والے خادموں نے مناسب اندازے سے بھرا ہوگا، اور ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی ملاوٹ ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، منگل کے دن پچھنا لگانے سے پرہیز کرنا۔ حضرت کبشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان کے والد اپنے گھر والوں کو منگل کے دن پچھنا لگانے سے منع کرتے تھے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منگل کا دن خون کا دن ہے اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں خون نکلوانے سے پھر نہیں رکتا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔